پارہ نمبر 12 کا دوسرا ربع، سورہ ہود کی آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 83 تک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا تو وہ بہت زیادہ غمگین ہو گئے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، یعنی تو نے وعدہ کیا تھا کہ تجھے اور تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہترین حاکم ہے۔ جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، انہ عمل غیر صالح، غیر صالح کام ہے، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ کچھ ایسا ہی تھا جیسے کوئی کہے ڈاکٹر کو کہ تم میرے جسم کا حصہ کاٹ رہے ہو، اور ڈاکٹر کہے کہ نہیں، یہ سڑ گیا ہے، یہ اب تمہارے جسم کا حصہ نہیں ہے، اگر اسے نہ کاٹا گیا تو سارا جسم سڑ جائے گا۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ الانعام میں آیت نمبر 35 میں یہی کہا گیا تھا کہ فلا تکونن من الجاہلین، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ بہت ہی خوبصورت مغفرت کی دعا ہے جو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اللہ کا حکم ہوا، اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں۔ ظاہر چرند پرند انسان سبھی تھے، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سمان زندگی بخشیں گے، جیسے کہ ان کے بعد قوم عاد آئے گی، اس کا ذکر ہے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ قوم ہود پہلے بلکہ آئے گی، صالح علیہ السلام کی قوم۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب یہ نافرمانی کریں گے تو ظاہر ہے پھر ہلاک ہو جائیں گے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیچ میں خطاب ہو گیا ہے، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ مَا کُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُکَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِینَ۔ اے محمد، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، بس صبر کرو۔ یعنی یہ جو باتیں تم پر گھڑ رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں، صبر کرو، انجام تقوی والوں ہی کے لیے بھلا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اب قوم عاد کا ذکر ہے، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں، یہ جو بت بنا رکھے ہیں۔ اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر تو نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، یعنی شرک چھوڑ دو، پھر اس کی طرف پلٹو، یعنی اللہ کی طرف رجوع کر لو، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، کیا فائدہ ہوگا؟ ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، کہ اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش مانگو، یعنی کہ شرک چھوڑ دو اور اس کی طرف پلٹو، رجوع کرو، کیا فائدہ ہوگا استغفار کرنے کا؟ وہ تم پر آسمان کے دہانے یعنی دروازے کھول دے گا، خوب بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ مجرموں کی طرف منہ نہ پھیرو، یعنی مجرموں کی طرح توحید سے منہ نہ پھیرو۔ دیکھیں استغفار کی برکات کا ذکر ہے، رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے، خوب بارشیں ہوں گی، خوشحالی آ جائے گی، مالی اور جسمانی قوت بحال ہو جائے گی،
کیونکہ قوم عاد کھیتی باڑی کرتی تھی اور 3 سال سے قحط میں مبتلا تھی، لہٰذا کہا جا رہا ہے شرک چھوڑ دو، توحید پر آ جاؤ، استغفار کرو، خوب بارشیں برسے گی اور رزق ملے گا۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی سری شہادت لے کر نہیں آیا، یعنی کوئی معجزہ اور دلیل نہیں لایا، اور تیرے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے، یعنی ان کی پھٹکار پڑ گئی ہے۔ ہود نے کہا، میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں، یعنی اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا لیا ہے، یعنی یہ جو معبود بنا لیے ہیں، ان سے میں بیزار ہوں، یعنی میں ان سے ڈرتا نہیں ہوں، ان سے بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی سی کسر نہ اٹھا رکھو، یعنی جو کرنا ہے تم سب مل کر میرے خلاف کر ڈالو، چالے جو چلنی ہے چل لو، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا بھروسہ اللہ پر ہے اور میرا رب بھی ہے وہ، اور تمہارا رب بھی ہے۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی تقدیر کا مالک ہے، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، یعنی توحید کا پیغام، وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھا لے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ اور یہ ہیں عاد، یعنی بڑی زبردست قوم۔ اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی، یعنی اپنے رسولوں پر ایمان نہ لائے، اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، ان پر لعنت پڑی، اور قیامت کے روز بھی۔ الا انا عادا کفروا ربہم الا بعدا لعاد، کہا جا رہا ہے سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے عاد، ہود کی قوم کے لوگ۔ اب حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آ رہا ہے۔ الی ثمود اخاہم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، یعنی ان میں بھی شرک آ گیا تھا، بت تراش لیے تھے، انہی کا ذکر ہے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے، یعنی وہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی، یعنی ہمیں تمہاری سچائی کا اور تمہارے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار جو ہے اس کی وجہ سے ہم تمہاری بڑی عزت کرتے تھے، اور تمہارا جو خاندان ہے اس کا نام بڑا ہمیں تھا کہ تم روشن کرو گے۔ کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے ہیں؟ یعنی کیا تو ہمیں اپنے باپ دادا کے طریقے سے دور کرنے آیا ہے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں فکر اور اندیشے میں ڈال رکھا ہے۔ قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، صالح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، اے میری قوم کے لوگو، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، یعنی صالح فطرت تھی میری، کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہمیشہ میں نے سچ بولا، ایمانت دار تھا، اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھے نواز دیا، یعنی اللہ نے مجھے نبوت کے لیے چن لیا، مجھ پر وحی آ گئی، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ یعنی اللہ نے اتنا بڑا مجھ پر فضل کیا، مجھے نبوت دی، اور میں تمہاری باتوں میں آ کر
تمہیں خوش کرنے کے چکر میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا رہوں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو؟ یعنی تم مجھے اللہ سے پھر بچا تو نہیں سکو گے نا، اللہ کی پکڑ سے، سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِی أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَیَأْخُذَکُمْ عَذَابٌ قَریب۔ اور اے میری قوم کہ لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، کیونکہ قوم بہت زیادہ حصی معاوضہ مانگ رہی تھی۔ اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، یعنی اس کو برے ارادے سے نقصان نہ پہنچانا، اور نہ کچھ زیادہ دیر نہ گزری ہوگی کہ تم پر عذاب آ جائے گا، یعنی اگر تم نے بری نیت سے اس کو ہاتھ لگایا تو تم پر عذاب آئے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، یعنی اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں رہ لو، یعنی مزید اپنے گھروں میں بس لو۔ یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا ثابت نہیں ہوگا، یعنی بس اب تو عذاب ہی آئے گا۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے، یعنی زور والا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے، یعنی زوردار چیخ نے ان کو دھر لیا، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، سمود نے اپنے رب کا کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے۔ سمود یعنی اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو کہ خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے، آمین، اللہم آمین۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا۔ اور دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے، مہمان نوازی کے لیے لے آئے، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو ان سے مشتبہ ہو گئے۔ یعنی دیکھیں، وہ فرشتے تھے اس لیے نہیں کھا رہے تھے، لیکن ان کے ہاں ایسا ہوتا تھا جب کوئی غلط نیت سے آتا تھا تو وہ ان کے ہاں کی کوئی چیز نہیں کھاتا تھا کہ مجھے نمک حرامی نہ کرنی پڑ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ڈر گئے اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی پاس ہی کھڑی ہوئی تھی۔ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ وہ یہ سن کر ہنس دی، پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی، یعنی حضرت اسماعیل کی ولادت کی ولادت ہو چکی تھی۔ یعنی حضرت اسماعیل جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے تھے، جو کہ انہوں نے مکہ میں چھوڑ دیا تھا نا، بیت اللہ کے قریب۔ اور یہ جو حضرت سارہ ہیں یہ ان کی پہلی بیوی تھیں جو کہ بے اولاد تھیں۔ وہ بہت ہی غمگین ہو گئیں جب انہیں فرشتوں نے بتایا، ظاہر پاس ہی کھڑی تھیں، وہ سن رہی تھیں کہ قوم پر عذاب آئے گا، تو فوراً ہی فرشتوں نے انہیں یہ خبر بھی دی کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اولاد دے گا، اسحاق، اور پھر اسحاق کا آگے سے بیٹا ہوگا، یعنی ان کا پوتا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو اس پر وہ ہنس دی کیونکہ بہت بوڑھی تھیں، اور کہا جاتا ہے 90 سال کی تھیں، آگے اسی کا ذکر آ رہا ہے۔ وہ بولی ہائے میری کمبختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں؟ وہ کہا جاتا ہے تقریباً 100 سال کے تھے اور یہ 90 سال کی تھیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یعنی ایسے بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں یعنی ان کی بیوی سارہ سے کہا جا رہا ہے تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی خوشخبری سے ان کا دل خوش ہو گیا، تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں
ہم سے یعنی فرشتوں سے جھگڑا شروع کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دراصل جھگڑا شروع کر دیا۔ اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِیب، حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم اور نرم دل تھے اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ آخر کار ہمارے فرشتوں نے اسے کہا، اے ابراہیم اس سے باز آ جا، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے، یعنی فیصلہ ہو چکا ہے، اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر ہی رہے گا جو کسی کے پھیرے سے نہیں پھرے گا۔ یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرائے اور ان کا دل تنگ ہوا، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھے فرشتے، اور کہنے لگا کون؟ لوط علیہ السلام، قال ھذا یوم عصیب، کہ یہ آج کا دن جو ہے بڑی مصیبت کا دن ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کی قوم جب اتنے خوبصورت نوجوان دیکھے گی تو بدکاری کے لیے ضروری بھاگے گی، اور کہا جاتا ہے ان کی بیوی نے مخبری بھی کر دی اور مخبری کی وجہ سے وہ پہنچ بھی گئے۔ تو ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے شوقین تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائیو میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی میری قوم کی بیٹیاں، یا انہوں نے ہو سکتا ہے اپنی بیٹیوں کی پیشکش کی ہو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِی فِی ضَیْفِی، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے، یعنی ایک بھی نہیں ہے جو میرا ساتھ دے؟ انہوں نے جواب دیا، تجھے تو معلوم ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی ہمیں ان میں تو کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، یعنی ان نوجوانوں کے لیے ہم دوڑے آئے ہیں، یہ تو جانتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا، یعنی اللہ کی مضبوط پناہ میں تھے، لیکن یہ وقتی خوف تھا۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا، اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ فَأَسْرِی بِأَہْلِکَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّیْلِ وَلَا یَلْتَفِتْ مِنکُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَکَ، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنے والا ہے، یعنی اس کو بھی عذاب پہنچے گا۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے، یعنی فوری طور پر نکل جاؤ، صبح تو ہونے ہی والی ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّکَ وَمَا هِیَ مِنَ الظَّالِمِینَ بِبَعِیدٍ، پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا، یعنی الٹ پلٹ کر دیا، اور اس پر پکی ہوئی بٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہ تھی۔ کہا جاتا ہے زوردار دھماکہ ہوا، زلزلہ آیا، گھر جو ہیں وہ الٹے ہو گئے، چھت نیچے اور فرش اوپر چلے گئے، آسمان سے بارش ہوئی، پکی ہوئی بٹی کی کنکریاں جو ہیں وہ بارش میں برسیں، ان پر نام بھی لکھے ہوئے تھے کہ کس نے کس کو جا کر لگنا ہے، اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ پارہ نمبر 12 کا دوسرا ربع سورہ ہود کی آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 83 تک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم نے عمل کے لیے کیا سیکھا یا ہمیں کیا نئی بات پتہ چلی۔ آیت نمبر 45 سے لے کر 47 تک میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ہمارے عمل کے لیے یہاں یہی ہے، نمبر 1 ہدایت دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے، پیغمبر بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، اور نہ ہی اپنے بچوں کو والدین دے سکتے ہیں، یا کوئی اپنے رشتہ داروں کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہاں اللہ کا پیغام پہنچا سکتا ہے، لیکن ہدایت دینا اللہ ہی کا کام ہے۔ نمبر 2 غلطی کا احساس ہوتے ہی فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، نیکیوں میں اور سبقت کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے۔ آیت نمبر 48 دنیا کی نعمتیں آزمائش کے لیے ہوتی ہیں، لہٰذا ان میں کھو کر اپنی آخرت جو ہے وہ برباد نہیں کرنی چاہیے۔
آیت نمبر 49، پیغمبروں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، یہ بات پہلے بھی بہت دفعہ آ چکی آیات میں۔ آیت نمبر 52، استغفار کرنے کی برکت سے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، خوب بارشیں ہوتی ہیں، خوشحالی آتی ہے، مالی اور جسمانی قوت بحال ہوتی ہے۔ آیت نمبر 56، ہر ایک کی پیشانی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، یعنی قسمت کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہر ایک کی قسمت اور تقدیر کا مالک اللہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 57، ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی نہیں کریں گے تو اللہ ہماری جگہ دوسروں کو لے آئے گا۔ آیت نمبر 60 سے 70 تک، اگر ہم بھی قوم عاد، قوم سمود اور آگے قوم لوط کا بھی ذکر آئے گا یا قوم نوح جیسے گناہ کریں گے تو ہمارا بھی ویسا ہی انجام ہوگا جیسا کہ ان اقوام کا ہوا۔ آیت نمبر 71، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی اولاد دینے پر قادر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو فیکن وہ کام ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 81، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پر بھی عذاب آیا، یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہدایت دینا جو ہے وہ صرف اللہ کا کام ہے، یہ اختیار نہ کسی پیغمبر کے پاس ہے اور نہ ہی کسی انسان کے پاس۔ آیت نمبر 83، جب اللہ کسی قوم کے لیے عذاب لانے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی اسے لوٹا نہیں سکتا، پھیر نہیں سکتا۔